السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوگا، ہے نا؟ چاہیے والے جملے کسی نے تو نہیں بنائے، اگر کسی نے بنا لیا ہے دھوکے سے تو اس جملے کو دوبارہ بنا لیں یا اس کے علاوہ ایک جملہ اور بنا لیں جس میں چاہیے نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے بچوں؟ ہمارے پاس جو عنوان چل رہا تھا وہ ہے وقت کی اہمیت ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، اور وقت کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کس کو وقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے ہم اس کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں، باقی کا پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر آپ کا 32، اس کی جو ہم نے آخری لائن پڑھی تھی وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وقت گزر جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کاشتکاری میں وقت کی پابندی کرے۔ جو کسان وقت پر زمین تیار نہیں کرتا، وقت پر بیج نہیں بوتا، کھیتی کو وقت پر پانی نہیں دیتا، وہ اپنی کھیتی سے کبھی اناج حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو کھیتی باڑی کے لیے یقیناً انتہائی ضروری ہے کہ وقت کے اوپر بیج بویا جائے، وقت کے اوپر پانی دیا جائے، وقت کے اوپر ہی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ اگر یہ سب کام نہیں ہوتے تو فصل یا تو ہوتی نہیں، اور اگر نکل بھی آئے اور اس کا جو حاصل ہو وہ انتہائی کم ہوتا ہے، اچھی فصل نہیں ہو پاتی۔ ہر کام کرنے والے کا یہی حال ہے۔ جو طالب علم اپنی پڑھائی میں وقت کا خیال نہیں رکھتا، اپنے سبق یاد نہیں کرتا، وقت پر امتحان کی تیاری نہیں کرتا، وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ جو شخص ہر کام کو کل پر ٹال دیتا ہے اور روز اسی طرح کل کل کہتا رہتا ہے، اس کی کل کبھی نہیں آتی۔ اس کا ہر آج اسی طرح گزر جاتا ہے، وہ کبھی اپنا کام پورا نہیں کر سکتا۔ وہ شخص آخر پچھتاتا ہے، پر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ بات محاورتاً بولی گئی ہے۔ طالب علم اکثر جو ہے کیا کرتے ہیں، آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آج کا کام آپ کل پر چھوڑتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ پھر آپ امتحان میں یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی محنت کی تھی، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ گیا، پتہ نہیں استاد صاحب نے کیا کرا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل وہ بچہ جو ہے اس نے اپنا کام شروع سے وقت پر کیا ہوتا ہے، تو اس کی تیاری شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا مقصد اس نے جو امتحانات کی تیاری کی وہ پورے سال کی، اور جس وقت آپ راتوں کو جاگ جاگ کر امتحانوں کے وقت تیاری کر رہے تھے تو وہ بھی کر رہا تھا۔ پھر وہ جو پورے سال اس نے کام کیا، اپنا کام ٹائم پر کیا، یاد کرتا رہا، پڑھتا رہا، وہ کہاں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کی تیاری آپ سے اچھی ہوتی ہے، وہ آپ سے اچھے نمبر لے جاتا ہے۔ اور کبھی آپ کو یہ بات اندازہ ہو بھی جاتا ہے آپ کو کہ یہ ہماری غلطی سے ایسا ہو گیا، میں اگر اس وقت یہ کر لیتا تو شاید آج میں بھی فرسٹ سیکنڈ پوزیشن ہولڈرز میں ہوتا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی کہ اب پچھتانے سے کیا فائدہ، جو ٹائم تھا وہ تو نکل گیا، کام کا ٹائم آپ نے گنوا دیا، اب تو صرف پچھتانا رہ گیا، اور اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کا سارا کارخانہ وقت کی پابندی پر چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے وقت پر طلوع ہوتے اور غروب ہوتے ہیں، دن رات اپنے وقت پر آتے ہیں۔ یہ اگر وقت کی پابندی نہ کریں تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وقت کا پابند بنا رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وقت کی پابندی کو پسند فرماتا ہے۔ انسان کی عمر بڑھتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں عمر گھٹ رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایسے ہوئی کہ بھائی ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو عمر لایا ہے، فرض ہے وہ 60 سال کی اس کی عمر تھی، یعنی کہ جس کی عمر 60 سال پوری ہونی ہے۔
اب وہ جب شروع میں اس کی عمر 1 سال تھی تو دراصل اس 60 سال میں سے وہ 1 سال گزار چکا، اب باقی کتنی رہ گئی؟ 59۔ جس نے 40 سال گزار لیے تو 60 میں سے آپ اگر اس 40 کو مائنس کر دیں، گھٹا کر دیں تو اب کتنے؟ تو یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، 1 سال جب اس نے گزار لیا تو 60 میں سے 1 گیا تو 59 تھی۔ جو انسان کی عمر بڑھ رہی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بڑھ رہی ہے، پہلے وہ 1 سال کا تھا، آج کتنا 40 سال کا ہو گیا، یہ بڑھ رہی ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گھٹ رہی ہے۔ پہلے 60 سال اس کی عمر تھی ٹوٹل اس کے پاس جمع، 1 سال بڑھ گئی تو یہاں کتنے 59 رہ گئے۔ اب جب وہ 40 سال گزار چکا تو اب یہاں اس کی عمر کتنی بچی؟ 20 سال۔ تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کی عمر بڑھ رہی ہے، یہ یہاں بڑھ رہی ہے، بڑا ہو رہا ہے، لیکن دراصل کیا جو اس کی عمر تھی وہ گھٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کرو، وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو، جو لمحہ گزر جائے گا پھر کبھی ہاتھ نہ آئے گا۔ صحیح ہے بچوں؟ تو ہم نے کیا سیکھا آج کے سبق میں؟ اس سبق میں جو ہم نے سیکھا کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ گزر جائے تو آپ اسے لاکھوں روپے دے کر بھی خرید نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے آسان مثال آپ ایسا لے لیجئے کہ ایک شخص جو بہت تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اسے ایک لمحے بریک لگانے میں دیر ہوتی ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پاؤں بری طرح اس کے ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، بیکار ہو گئے، اب گھر والے، اس کا پیسہ بھی ہے، گھر والے بھی پیسہ خرچ کرنے پہ تیار ہیں، لیکن وہ ایک لمحہ جس میں اسے وہ کام کرنا تھا، کون سا؟ بریک لگانے کا، اس نے وہ ضائع کر دیا۔ اب وہ لاکھوں روپے خرچ کرتا رہے، وہ لمحہ ہی واپس نہیں آئے گا جس میں اس کی ٹانگیں سلامت رہ جائیں۔ وہ ایک لمحہ اگر واپس آ سکتا تو وہ اس لمحے میں کیا کرتا؟ بریک ٹائم پہ لگا لیتا اور دوبارہ اس کے پاؤں صحیح ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ممکن ہے نہیں۔ اب آپ کے پاس جو اس میں باقی سوالات رہ گئے ہیں وہ کریں گے ہم۔ کلاس ورک، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آج کے لیے پہلا سوال، کن باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وقت کی پابندی پسند ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہت ساری باتیں جن سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو وقت کی پابندی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے ہمارے لیے؟ نماز کا ٹائم مقرر کیا ہے، حج کا ٹائم مقرر کیا، روزے کا ٹائم مقرر کیا، سورج نکلنے کا ٹائم مقرر کیا، سورج غروب ہونے کا ٹائم مقرر کیا، چاند نکلنے کا ٹائم جو ہے مقرر کیا، چاند کے ڈوبنے کا ٹائم مقرر کیا، موسم آنے کا ٹائم مقرر کیا، دن اور رات کا ٹائم مقرر کیا۔ ہم جس چیز میں بھی دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں وقت کی پابندی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، وقت کی پابندی نہ کرنے سے
طالب علم کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، اگلا سوال، سورج دن اور رات اگر وقت کے پابند نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور آخری سوال، آج کا کام کل پر ٹالنے سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے بچوں، یہ ہو گیا آپ کا سوالات کا کام۔ سوالات کے بعد کلاس ورک میں ہمارے پاس جو کام ہے وہ کام ہے جو سب سے پہلے ہم نے وقت کی تعریف جب دیکھ رہے تھے، وقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت ہم نے کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وقت کے پیمانوں کو ترتیب میں لکھیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پر وقت کے کچھ پیمانے لکھ رہا ہوں، جیسے سیکنڈ، گھنٹہ، منٹ، دن، سال، صدی آگے پیچھے ہوں گے، آپ نے انہیں کیا کرنا ہے؟ ترتیب سے لکھنا ہے۔ سیکنڈ، پھر ہے صدی، صدی کسے کہتے ہیں؟ 100 سال گزر جانے کو۔ سال، منٹ یا منٹ، اور مہینہ، گھنٹہ، دن اور رات۔ صحیح ہے بچوں؟ دن، یہ تو ہو گیا آپ کا کلاس کا کام۔ اب آپ کے پاس ہوم ورک ہے۔ ہوم ورک میں کیا کام ہے آپ کے پاس؟ ہوم ورک میں آپ کو 2 محاوروں کے معنی لکھنے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے 2 محاوروں کے معنی کلاس میں لکھے تھے، اب ہوم ورک میں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مطلب بتائیں۔
اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے انسان کی عمر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حقیقت میں عمر گھٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ان دو محاوروں کے آپ کو مطلب لکھنے ہیں۔ یہ ہوم ورک تھا آپ کا، اس کے ساتھ آپ کا جو یہ سبق ہے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔